بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں اتوار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری تعلیم۔ تعلیم کے بارے میں جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں یہ چیز بتاتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے 4 ذریعے ہیں: گھر سے یعنی ماں کی گود سے، اسکول مدرسہ سے، ماحول معاشرے سے آدمی سیکھتا ہے، لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھا ہے، بہت سارا علم وہاں سے ملتا ہے، اور اس طرح اخبارات سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے کچھ چیزیں اچھی ملتی ہیں، کچھ گندی ملتی ہیں۔ ماحول معاشرے میں سے بھی کچھ اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، کچھ غلط مل رہی ہوتی ہیں، اور جو اسکول مدرسہ ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں، کچھ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اب گھر، اسکول مدرسہ، ماحول معاشرہ، گلیاں اور ہمارے اخبارات، ٹی وی چینل، اور یہ چیزیں ساری جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے ذہنوں میں ڈال رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ان سب چیزوں میں سے جو سب سے پرفیکٹ، سب سے مضبوط ترین جو علم ہے نا، اس کے اوپر ہم نے یعنی ہم ہر پروگرام میں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ علم اور ہنر یہ 2 جدا جدا چیزیں ہیں۔ علم کا اطلاق جو ہے نا صرف اس علم پر ہوتا ہے جو آسمانی علم ہے، یعنی آسمان سے نازل کی ہوئی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جس دور میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اب ہمارا ساری کتابوں پہ ایمان ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کا علم یہ حقیقی علم ہے، اس کے اوپر علم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور علم جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی ہے، جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اب موجودہ دور کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، جو چیزیں بھی آدمی حاصل کر رہا ہے، یعنی علم پڑھ کے کوئی آدمی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا، یعنی جو جس شعبے میں بھی جا رہا ہے، تو وہ شعبہ جو ہے نا وہ اس کا ہنر ہے، اور اس کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ علم اور ہنر میں فرق کیا ہے۔ آسمانی علم جو ہے اس میں انسان یہ سیکھتا ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچے، جیسے انبیاء علیہ السلام اپنی ذات سے ساری انسانیت کو، اس دور کی ساری انسانیت کو اور آگے ساری انسانیت کو اپنی ذات سے فائدے پہنچاتے ہیں، اور لوگ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتنے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ شہید کیے گئے، تکلیفیں برداشت کی گئی، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، جتنا اس دین کی خاطر مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا، لیکن اپنی ذات سے نفع پہنچانا نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو علوم ہے، یہ جو سارے علوم ہیں، یہ بنیادی طور پر انسان کو انسان بناتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے علوم جو ہے انسان کو انسان بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو دنیاوی لین کے جتنے بھی ہنر ہیں، اب ان میں آپ بھی کتنی واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر انسانیت کا علم اس نے حاصل نہیں کیا ہوا، یعنی قرآن پاک کا علم حاصل نہیں کیا ہوا، حدیث کا علم حاصل نہیں کیا ہوا، اب وہ اس نے کوئی ہنر حاصل کیا ہوا ہے، تو اس ہنر کی وجہ سے اب اس کا جو جوڑ ہے نا وہ آسمانی علم سے نہیں ہے، انسانی علم سے۔ آسمانی علم کیا ہے؟ انسانی علم ہے۔ اب اس وجہ سے یعنی اسلامی بہت سارے ایسے علوم ہیں، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی انہوں نے بطور قانون ان کو لاگو کیا ہوا ہے۔ اب اس میں باقاعدہ یعنی وہ اپنی جو باس مباحثے ہوتے ہیں ان کے قانونی پارلیمنٹس میں، تو اس میں عمر لاز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین جو ہیں انہوں نے ان کو لاگو کیا ہوا ہے، اور اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں بات چیت میں کہ عمر لاز کے مطابق جو ہے یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ چونکہ آسمانی علم جتنا بھی ہے اس کا مخاطب انسان ہوتا ہے۔ آسمانی علم اللہ پاک بھی
یا ایُّہَا-النَّاسُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایُّہَا-النَّاسُ. تو یہ ہدایات تو سارے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں. تسلیم کر کے اس کے مطابق یہ اپنے دل کا یقین بنا لیتے ہیں کہ کامیابی جو ہے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں اسی میں ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اسی میں ہے، تو وہ ایمان والا ہوتا ہے، یقین والا ہوتا ہے. تو اب جو دنیاوی ہنر بغیر علم کے، آسمانی علم کے حاصل کرتے ہیں، معزز ترین پیشہ جو ہے آج کل جو سمجھا جاتا ہے وہ ڈاکٹرز ہے. اب ڈاکٹرز کا یعنی آپ بے شمار واقعات ایسے خود آپ کے قریب بھی بہت سارے ایسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں. ایک دفعہ جو ہے کوئی اس طرح ہی دوست بتا رہے تھے، اور آپ اخبارات میں سوشل میڈیا پہ بھی آتا رہتا ہے، کئی دفعہ یہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کو مختلف بہانوں سے اغوا کر کے یہ تو بڑا جرم کر رہے ہیں، بڑے بڑے جرائم بھی دیکھیں اور بھی بہت زیادہ. تو ان کو گردے نکال کے بیچ رہے، اسپتالوں میں ہم کرتے ہیں یہ سارا کام. وہ کیوں کہ آسمانی علم اور ان کا ڈاکٹری کا ہنر جو ہے یہ جدا جدا ہے. اب دنیاوی ہنر نے ان کو صرف یہ سکھایا کہ مال کیسے کمانا ہے، انجینئر بار کے مال کیسے کمانا ہے، ڈاکٹر بار کے مال کیسے کمانا ہے، جی کسی بھی شعبے میں جا کے مال کیسے کمانا ہے، تو بس وہ مال کے پیچھے لگے، وہ نہیں دیکھ رہے. تو اب کتنے ہی واقعات ابھی بھی اس دور کے اندر بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے یعنی فالتو خواہ مخواہ کمیشن ہوتی ہے ٹیسٹوں میں بھی، بہت بتاتے رہتے ہیں ہمارے لیبارٹری والے بتاتے رہتے یعنی. اور میڈیسن کو بیچنے کے لیے، دوائیوں کو بیچنے کے لیے کتنے کتنے طائف، کتنے کتنے وہ ہمارے ایک میڈیسن والے ہمارے دوست ہیں بڑے، ان کا پورے صوبے میں اچھا سپلائی کا کام، تو بہت بڑے بڑے طائف گاڑیوں تک کے اور یہ اس طرح کی، بلکہ وہ پچھلے دنوں چرچے تھے کہ بھائی کمپنی والے کوٹھیاں بھی بنا کر دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبان کو کہ آپ ہماری دوائی لکھا کرو، ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ بعض دفعہ صرف پیسوں کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بچوں کے اسپتال میں اکثر مستورات کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. بچہ نارمل بھی پیدا ہو سکتا ہوتا ہے، لیکن چند اپنے پیسوں کی خاطر وہ آپریشن ہوگا نہیں تو بچہ مر جائے گا. وہ بچے بیچارے، بچے کے ساتھ ہر آدمی کو پیار ہوتا ہے. تو یہ جو اب آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں. علم کا نام تو روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. تو یہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، گردے نکال کے بیچ رہے ہیں، بغیر ضرورت کے جو ہے دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں، بغیر ضرورت کے ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں، اور بغیر ضرورت کے آپریشن کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے نا. تو اب بظاہر وہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک دنیا کی لائن کا اعتبار والا، لیکن انسانی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے. تو جب تک قرآن پاک کا علم ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے لازم قرار نہیں دیتے، اس کو سیکھنا شروع نہیں کرتے، جیسے ہمارے پروگرام میں درخواست کرتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا آسان ترجمہ قرآن، 3 جلدیں ہیں اس کی. یہ ماشاءاللہ 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 ایسی تفصیل کے ساتھ اور ایسی آسان اور یعنی پیارا، جو ایک آیات کا ایک مفہوم ہے، پوری ایک مضمون ہے، اتنی آیات کو گٹھا لکھ کر ان کا ترجمہ لکھا گیا، اور جہاں ضرورت ہے وہاں تشریح کی ہوئی ہے. تو یہ میری آپ سے بار بار درخواست ہے کہ علم کو آغاز کریں قرآن پاک سے، کیونکہ جس کمپنی سے جو چیز بن کے آتی ہے نا، اس کمپنی کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہوتے ہیں، کسی میں چھوٹے کتابچے ہوتے ہیں. بڑی چیز ہے تو گاڑی ہے تو اس میں بڑی بک بنی ہوتی ہے، ہاؤ ٹو یوز اٹ، اس کا طریقہ استعمال کیا. تو انسان، یہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان، کہ اس انسان کو کیسے استعمال کرنا.